اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر خلق کلہم۔ محترم حضرات، کل تک ہم سورہ کہف کے مطالعے میں 5ویں رکوع کا مطالعہ کر چکے تھے۔ آج ہم 6 رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور غور فرمائیے کہ جگہ جگہ پر قرآن مجید کا بیان یہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ قُلْ، بتا دیجئے، مثال کے طور پر ان کو سمجھا دیجئے۔ یہاں پہ وَاضْرِبْ لَهُم، اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ۔ آپ ضرب المثل سنتے ہیں نا جی، ضرب المثل، ضرب الامثال، تو یہاں پہ یہیں سے آیا ہے یہ وَاضْرِبْ لَهُم، ان کو سنا دیجئے حیات دنیا کی حقیقت، اور حیات دنیا کی حقیقت ایک مثال سے سمجھا دیجئے۔ تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم جو کہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان کے قائم مقام ہیں بطور امت، پوری امت، اور اس مشن کو لے کر چلنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ انہیں فلاں قصہ سنا دیجئے، آپ انہیں فلاں مثال سے سمجھا دیجئے، تو یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے۔ تو کہاں سے بتانا ہے؟ اسی قرآن مجید سے بتانا ہے۔ تو اس کی اشاعت کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اور منوان جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے آپ سنیں گے تو یہ پورا کا پورا بہت ہی واضح اور صاف نظر آئے گا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ لمبی سی تفسیر کی جائے، لمبی سی بحث کی جائے۔ سادہ سی بات ہے کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس کو ایک مثال سے سمجھ لو کہ آج آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور صحرا کی زندگی میں اور میدانی علاقوں میں اور زرعی علاقوں میں، اور آج بھی دنیا زرعی ہی زیادہ ہے، تو زرعی علاقوں میں تو بالکل بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بارش کے انتظار میں رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بیج ڈالتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ خوب گھنی ہو جاتی ہے پود۔ ابھی چند دنوں کی بات تھی کہ سطح زمین پر سرسوں پھولی ہوئی تھی،
جہاں جائیے دیکھیے دور تک پیلی سرسوں پھیلی ہوئی ہے، اور اب آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل سوکھی ہوئی ہے، بھوس بن گئی ہے، اسی کے ساتھ گندم پھیلی ہوئی تھی، اب اس کی کٹائی ہو رہی ہے، ختم، اور کٹائی ہو کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو بھوس بنا دیا جاتا ہے، اس میں سے دانہ نکال لیا جاتا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ وہ لگ جائے گی، کپاس لگ جائے گی اور چاول لگ جائے گا، اور پھر وہ بھی بھوس بنا دیا جائے گا۔ تو یہ سب روزمرہ کی زندگی میں ہماری خوب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی۔ گندم کے دانے سے اس پودے کو پھوڑا اور اس کے بعد اس کو بڑا کیا، وہ گدرایا، اونچا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بھوس بن گیا۔ اسی نے زندگی عطا کی اور اسی نے موت، اسی نے اس کو عروج عطا کیا اور اسی نے زوال عطا کر دیا، اور اس کے حکم سے اگر بہار آتی ہے تو خزاں بھی اسی کے حکم سے آتی ہے۔ اور اگر آج تم عیش اور خوشحالی میں ہو تو اس میں کسی غرور میں نہ آؤ کہ یہ حالت لازوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو بھی سمجھ لینی چاہیے، اسی مثال سے، روزمرہ کی مثال سے، کہ ہم جو پودے لگاتے ہیں، جو فصلیں کاشت کرتے ہیں، جو کچھ بھی جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، ایک عروج آتا ہے، اور اس کے اندر زوال، ہر عروج را زوال۔ تو ہمیں کیا سمجھ لینا چاہیے، یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے انسان کو، ہر انسان کو، اور ہر انسان کو بٹھا کے تک یہ بات پہنچانے کا ذمہ کس کو لگایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو لگایا ہے، حاملین قرآن کو، جن کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد، اب ذرا اور اس کو کھول رہے ہیں کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی حقیقت میں کون سی چیزیں آتی ہیں، مزید واضح کر رہے ہیں۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اس تھوڑی سی چھوٹی سی دنیا کی ہنگامی آرائش ہے۔ تزئین و آرائش کے لیے آپ جو کام کرتے ہیں، آپ کا دل بہلانے کے لیے ہیں، ہنگامی طور پر۔ ہنگامی طور پہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مسافر کے طور پر آئے ہیں، تو آپ کو وقتی طور پر، ہنگامی طور پر اس وقت کو گزارنے کے لیے، آپ کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ یہ مال اور یہ اولاد ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار جاتے ہیں، بیٹے، اولاد، دوست، لیکن کہاں تک جاتے ہیں؟ بس قبر تک جاتے ہیں۔ وہاں کوئی ڈاکومنٹ نہیں جاتے، جو جائیداد کے ڈاکومنٹ ہوں، کوئی سامان عیش نہیں جاتا، کوئی چیز نہیں جاتی، یہاں تک کہ اولاد بھی اس کو چھوڑ کے آ جاتی ہے، اور مٹی خود دباتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں مٹی۔ اب کیا رہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد
ہر شخص کی زبان پہ بھی جو باہر زندہ ہوتے ہیں اس کے اعمال رہ جاتے ہیں، بڑے اچھے تھے تو ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو صاحب قبر کے ساتھ جو بھی چیز جاتی ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی میں جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے وہ عمل وہاں قبر کی اندھیری رات میں، اگر اس نے ایسے اعمال کیے ہیں جس سے روشنی پھیل سکے، پیدا ہو سکے، تو وہ اعمال اس کے کام آئیں گے، اور اگر ایسے کام کیے ہیں جس سے معاشرے میں ظلم پھیلے تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے آگ اور تاریکی کا سبب ہوگا۔ تو باقی رہ جانے والے صرف اعمال ہیں۔ اب اعمال میں کون سے اعمال آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ اب یہاں آپ کا امتحان یہی ہے کہ آپ ہر وقت یاد کریں، اس بات کو یاد کریں کہ آپ کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کام آنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مال اور اولاد اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے، اسی کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مال اور یہ اولاد کتنی دیر کے لیے ہیں ہمارے ساتھ؟ کتنی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں، اور ہماری سانس کا پتہ کیا ہے؟ حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، بتاؤ کتنی دیر زندہ رہنے کی امید ہے؟ موت کتنی دیر میں، کتنی وقت میں آ سکتی ہے، کتنی جلدی آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ ایک پاؤں مسجد سے باہر نکالا ہے، دوسرے کا یقین نہیں ہے۔ کہا بہت یقین ہے تمہیں؟ ایک پلک جھپکی ہے یا ایک سانس اندر گئی ہے، باہر آ جائے اس کا بھی یقین نہیں۔ تو اتنی سی دیر، اتنی سی مہلت کے لیے انسان مال اور اولاد کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں نا جن کے پیچھے لگا رہتا ہے، جن کو پروان چڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ یہ کتنی دیر کے لیے ہیں؟ اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو رہا معاملہ، ہمارا یقین ہے اس بات کا۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو یہ تو زندگی کے آغاز کا موقع ہے، اس میں روز مرہ کی بات ہے، اولاد کام نہیں آتی، اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اولاد اور مال یہ کچھ کام نہیں آتا، یہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو باقی رہ جانے والے کیا ہیں؟ اعمال، جن کی طرف توجہ۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ یہی مضمون بالکل اس سورت کی ابتدا میں بھی آ چکا ہے کہ ہم زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہاں ایک دوسرے انداز سے کہا جا رہا ہے کہ زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، یعنی اس میں کچھ نہیں ہوگا، بالکل ہموار کر دی جائے گی، زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو، اس وقت دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور سب کو جمع کیا جائے گا۔ روز حشر یہ زمین بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی، بالکل ہموار،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، چاہے اس نے ایک سانس بھی لیا ہو، دوبارہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور کوئی ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب جائیں گے کس کے حضور؟ کس کے حضور پیش کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نادان یہ سمجھتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے کہ مر کے مٹی مل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کہاں سے دوبارہ آئیں گے؟ دوسری زندگی ابس سمجھتے ہیں سب بیکار، بس اسی وقت کی زندگی ہے۔ لیکن اس وقت زبان حال سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ دیکھو وہی بات ہو گئی نا جو انبیاء بتایا کرتے تھے۔ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، بس یہ بنیادی نقطہ ہے، اور اس کو جھٹلاتا ہے انسان۔ اسی کو اگر انسان مان لے تو اس کی ساری زندگی سدھر جائے، سارے معاملات سدھر جائیں۔ لیکن روز حشر اس کو یہاں نہیں مانتا۔ روز حشر سب سے پہلے ریئلائز کیا کرے گا انسان؟ سب سے پہلے ریئلائز کرے گا آنکھ کھولتے ہی کہ ارے یہ تو بالکل وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں جو انبیاء بتایا کرتے تھے، یہ تو وہی دن ہے۔ یہ سارا سب سے پہلا احساس یہی ہوگا، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یہ ہے روز حشر کا دن کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوگ حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے تو انسان یہ ریئلائز کرے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کے لیے ہمیں پیغمبروں نے متنبہ کر دیا تھا، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اور اس وقت دنیا کی زندگی میں ہمیں اس کا یقین نہیں تھا۔ جب دنیا کی زندگی میں یقین نہ ہو تو اس کے مظاہر کیا ہیں، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ مختصراً سمجھ لیجئے کہ جو دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو، اس کی لائف میں جو اس کے رویے میں، جو اس کے ایٹیٹیوڈ میں جو انڈیکیٹرز ہوں گے، جو چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی، وہ اولاد اور مال، ساری توجہ اسی طرف ہوگی۔ جو کچھ ہے ان کی زبان بھی یہ کہتے نہیں تھکے گی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں، پوری زندگی گزار دیں گے۔ بعض لوگ تو روزانہ ان کو یہ بتانے میں محنت کرنی پڑتی ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کہ میں سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اور وہ مان کے نہیں دیتے۔ ان کی خواہشیں کبھی پوری ہو کے نہیں دیتی، ان کے مطالبات کبھی پورے ہو کے نہیں دیتے۔ اور یہ آدمی ہے کہ وہ یہی بتاتا رہتا ہے میں تمہارے لیے تو گھر سے باہر جاتا ہوں، میں تمہارے لیے تو سارے دکھ جھیلتا ہوں، میں تمہارے لیے ہی تو ساری چیٹنگ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ہی تو سارا کرپشن کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے انڈیکیٹر؟ دنیا کی زندگی کے انجام سے غافل لوگوں کا
ساری توجہ ان کی مال اور اولاد پر، اسی کو حاصل کرنے، اسی کو بنانے، اسی کو پروان چڑھانے، اور اسی کو اولاد کو خوش رکھنے، مطمئن رکھنے، اور مال کو محفوظ رکھنے، اسی پہ مرتکز ہے۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سب اتنے بڑے ہیں کہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، مرکز و محور کیا ہے؟ ہماری زندگی کے مرکز و محور کیا ہیں مومن بھائی؟ مال اور اولاد، یہی ہے نا۔ اور یہ کیا کام میں آنے والے ہیں؟ مرتے ہی یہ چھوٹ جانے والے ہیں۔ تو کیا ہے اصل چیز؟ کیا ہے؟ اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال کون لکھ رہا ہے؟ شفیع الحسن صاحب، یہ جو کتاب ہے نامہ اعمال کی، جو روز حشر پیش کی جائے گی، یہ کہاں ہے اس وقت؟ جلدی سے بتا دو، نہیں معلوم؟ آپ بتائیں کہاں ہے؟ کندھوں پہ ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ اچھا، کس کے بتانے پہ لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے پہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے اس بات پہ کہ کوئی کتاب ایسی ہے جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، کندھوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے لکھی جا رہی ہے؟ یہ صحیح ہے یہ اسٹیٹمنٹ یا یہ صحیح ہے؟ آپ بتائیے۔ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہاں۔ اب کچھ صحیح ہے۔ پہلا عمل تو بالکل اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ میاں جو بتا رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں کندھوں پہ کوئی کتاب رکھی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتوں نے وہاں ڈیوٹی لگائی، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فرشتوں کی، لیکن وہ کتاب ہم خود لکھ رہے ہیں۔ وہ کون لکھ رہا ہے کتاب؟ ہم خود لکھ رہے ہیں بھائی، کوئی اور نہیں لکھ رہا۔ اور کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے لکھ رہے ہیں۔ اور جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میرا گھنٹوں کبھی کبھی اس بات پہ گزر جاتا تھا کہ جو میری کتاب لکھی جا رہی ہے تو اب تک تو کتنی کاپیاں بن گئی ہوں گی۔ ہر سال ہم کاپی چینج کرتے، اتنی کاپیاں چینج کرتے تھے، ردی میں چلی جاتی تھی۔ تو میں 7ویں جماعت میں یہ سوچتا تھا کہ وہ کاپیاں کتنی ساری اب تک جمع ہو گئی ہوں گی روزانہ کی۔ ابو نے یہ بھی سکھا دیا تھا کہ ڈائری روز لکھنی ہے، روز کا 1 صفحہ ڈائری کا ہوتا تھا، اتنے بجے اٹھے، یہاں گئے، یہ کیا یہ کیا۔ تو اس پہ ہم حیران ہوتے تھے کہ کتنی کتابیں، کتنی ڈائریاں ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں یہ معلوم ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی چپ، اس پہ ساری زندگی کا ڈیٹا آ جائے گا، اور ہے، اور ایک زندگی کیا پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ سکتا ہے۔ اب مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور کتنی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے۔ شبی بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ڈیٹا کتنی جگہ میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کتاب زندگی، جس کو کوئی اور نہیں لکھ رہا، جس کو میں خود لکھ رہا ہوں۔ کس سے؟ اپنے اعمال سے لکھ رہا ہوں۔ یہ پیش کر دیا جائے گا سامنے۔ جب یہ پیش کر دیا جائے گا تو ہم کہیں گے کیا؟ ہائے ہماری کم بختی، ہم تو پھنس گئے، یہ کیسی کتاب ہے؟ کیا ہماری چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو؟ تو یہ بھی بات نہیں ہے جب میں 7ویں جماعت میں تھا کہ کیسے لکھا جائے گا، اتنا سارا کیسے محفوظ رہے گا۔ یہاں تو اب پتہ چل گیا کہ ہر چیز محفوظ رہ سکتی ہے، اور ہر چیز کی حفاظت دوسرے کر سکتے ہیں، یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ آپ گوگل پہ آپ کا سارا ڈیٹا موجود،
سارا ڈیٹا ایک ایک جگہ کی حرکت موجود ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، تو وہ آپ نے آف بھی کیا ہوا ہے تب بھی وہ آپ کی ہر حرکت نوٹ کر رہا ہے، وہ چاہیں تو وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو یہ تو دنیا کے لوگوں کا حال ہے۔ وہ جو خالق ہے کائنات کا، وہ کہاں کہاں سے آپ کو ٹریک کر سکتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت تصور تو کر سکتے ہیں، اس وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے اتنا نہیں سمجھ سکتا تھا آدمی۔ آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا خالق آپ کو کہاں کہاں ٹریک کر سکتا ہے۔ آپ ٹریک سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں اتر سکتے، اور روز حشر جب آپ خود یہ کتاب دیکھیں گے تو کہا جائے گا کہ ہے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں لکھی نہ جا چکی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یہ ہے ایک ایسی بات جو آج بھی ہمارے لیے بہت تسلی کا باعث ہے، ہر انسان کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حیات دنیا کی حقیقت سمجھاؤ لوگوں کو، اسی طرح سے یہ بات بھی لوگوں کو بتانے کی ہے، تمام انسانوں کو بتانے کی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہمارا جو رب ہے، تمہارا جو رب ہے، یہ ہمارا رب بعض اوقات میرا اللہ، میرا خدا کہہ کے اس طرح سے محدود کرتے ہیں بعض مسلم اپنے خدا سے تعلق کو۔ میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ یہ کر دے گا۔ ارے بھائی، یہ میرا تیرا کیا، یہ سب کا ہے رب۔ اور یہی بات بتاؤ کہ تمہارا رب کسی پر کوئی ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں اسی وقت اس دنیا کی زندگی میں رب کی طرف آ جاؤ۔ یہاں جو کچھ بھی کرو گے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، وہ خود تمہارے سامنے پیش کر دے گا، اور اس طرح سے پیش کر دے گا سب سامنے کہ تم خاموش، حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ تم خود کہہ رہے ہوگے کہ ہاں اس کے نتیجے میں تو یہی سزا نکلنے والی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ظلم ہرگز نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر صفحہ، ہر تھوڑی دیر بعد ایسا موضوع آ جاتا ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، کبھی کہانی کی صورت میں پہنچا دیجئے، کبھی اصول و ضابطے کی صورت میں پہنچا دیجئے، کبھی قانون کی صورت میں پہنچا دیجئے، کبھی تاریخی بیان کی صورت میں پہنچا دیجئے، ہر طرح سے دلچسپ انداز میں، ڈراوے کے انداز میں پہنچا دیجئے، لیکن پہنچا دیجئے۔ تو سورہ کہف، اس کی محض تلاوت کرنا اور بس اس کو اپنے تک محدود رکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور آپ اس رکوع کو ایک مرتبہ دیکھیں، آج کی جو دنیا ہے اور اس کی حقیقت ہے وہ سب کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ دنیا، یہ جو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کتنی سی ایک کرونا کے خوف سے یہ کتنی سمٹ اور سکڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پلک جھپکتے یہ سارا کا سارا سب کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو صحیح انداز سے سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اسے عام کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔